حضرت صفورہ کا جو ذکر کیا نا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے، جب اللہ رب العزت نے ان کو معراج کرائی اور دیدار کرایا تو وہ صفات کا دیدار تھا، ذات کا دیدار نہیں تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا۔ اب وہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی، جو نور کی صفات کی تجلی تھی، کوہ طور پر ڈالی، وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا اس نور کو تو اتنا نور آپ کی آنکھوں میں سما گیا، اتنا نور آنکھوں میں سما گیا کہ جب کوہ طور سے واپس اترے نا تو جو چیز بھی سامنے آتی وہ جل کر راکھ ہو جاتی، جو چیز بھی سامنے آتی وہ جل کر راکھ ہو جاتی، جس پر بھی نظر ڈال دیتے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس پھر کوہ طور پہ پہنچے، کہا مالک مولا اگر میں اسی حالات میں اپنی قوم کے پاس چلا گیا تو ساری قوم جل کر راکھ ہو جائے گی، کوئی بھی مجھ سے فیض نہیں لے پائے گا، مالک مولا اس ساری قوم جل کر راکھ ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے موسیٰ، میرے کلیم، ہم اپنے ہر نبی اور اپنے ہر محبوب بندے کی نسبت کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، کہتے نہیں کہتے کہ نسبت سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ طور پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ جو ہے، وہ اتنا سخت پہاڑ جل کر راکھ ہو جاتا، جل کر راکھ ہو جاتا، مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوتا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوتا، اور سیدنا موسیٰ کو ہی کچھ نہیں ہوتا بلکہ ان کے جو جسم پر کپڑے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا، ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم یہ پورا پہاڑ تو جل کر راکھ ہو گیا، مگر تمہاری نسبت کی وجہ سے ہم نے تمہارے کپڑوں کو محفوظ رکھا، اپنے کپڑوں کا، اپنے دامن کا، اپنے چہرے پر نقاب ڈال دو، وہ نہیں جلے گا، وہ نہیں جلے گا، کیونکہ اگر جلتا تو پہلے ہی جل جاتا، مگر تمہاری نسبت سے ہم نے اس کو جل نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دامن کو چاک کیا، اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، اب رک گیا۔ آپ نیچے اتر کر آئے، اپنی بستی میں آئے۔ ایمانداری سے بتائیے اگر آپ یہاں سے واپس جائیں، گھر پہنچیں اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہوں تو بیوی سوال کرے تو جواب دے سکتے ہیں؟ سب کو آپ سمجھا سکتے ہیں، سب کو آپ سمجھا سکتے ہیں، مگر بیوی کے سوالوں کا جواب آسان نہیں بن سکتا ہے۔ سب کو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، سب نے بات مان لی۔ جب گھر پہنچے تو حضرت صفورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی، کہا میرے سرتاج آج کیا معاملہ ہے؟ جب گھر واپس آئے ہو تو چہرے پہ نقاب پڑا ہوا ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صفورہ آج میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، آج میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور جو چیز بھی میری نگاہوں کے سامنے آتی ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، وہ چہرے پہ نقاب ڈالا۔ تو حضرت صفورہ نے کہا میرے سرتاج ذرا کرم تو فرماؤ، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ رب کو دیکھ سکوں یا رب کی تجلی کا دیدار کر سکوں، کم سے کم میں ان آنکھوں کو تو دیکھ لوں جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں ان آنکھوں کو تو دیکھ سکتی ہوں جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جن آنکھوں نے اللہ کی تجلی کا دیدار کیا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری شریک حیا صفورہ ضد نہ کرو، آنکھیں چلی جائیں گی، آنکھیں چلی جائیں گی۔ تو یہ بیوی تھی، کہا کہ میں تو دیکھنا چاہتی ہوں مگر آپ چاہتی نہیں کہ دکھا دیں، آپ نہیں چاہتے دکھا دیں، میں تو چاہتی ہوں کہ آپ مجھے دکھا، میں دیکھ لوں گی، مگر آپ نہیں چاہتے میں دکھا دوں، مگر میری ایسی قسمت کہاں ہے کہ میں ان آنکھوں کو دیکھوں۔ جب کچھ جملے اس طرح سے کہے تو حضرت موسیٰ نے کہا آؤ اچھا میں دکھاتا ہوں، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت صفورہ بیٹھی، اور یہ میں روایت جو بیان کر رہا ہوں یہ نظام الدین اولیاء کی بیان کر رہا ہوں، کوئی کٹ کر سکتا ہے اس کو؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ملا جی کی بات نہیں کر رہا، اور یہ اس دور کے ایک اللہ کے ولی کامل کی بات کر رہا ہوں کہ سیدنا امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے خود فرماتے تھے الحمدللہ جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے دور کی دریا کی مچھلیاں بھی عشق مصطفیٰ میں جھوما کرتی تھی۔ اس دور کی میں بات، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو فرماتے جب سامنے بٹھا لیا، سامنے بٹھانے کے بعد اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ لو دیکھو، تو جیسے آپ نے نقاب ہٹایا تو حضرت صفورہ نے ایک آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا کہ اگر جائے گی تو ایک ہی جائے گی، ایک بچ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی بیوی ہے نا،
اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ ہیں. آج کل کے جیسے جاہل تھوڑی تھی, اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ ہیں. ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا کہ اگر جائے گی تو ایک ہی جائے گی, مگر قسم خدا کی جیسی نگاہیں حضرت موسیٰ سے ملی ہیں, حضرت صفورہ کی نگاہ حضرت موسیٰ کی نگاہ سے ملی ہے, اور جیسی اس نگاہ میں خدا کا جلوہ دیکھا تو ایسی بے قرار ہوئی کہ نظر سے نظر ملی, آنکھ تو پھوٹ گئی, آنکھ پھوٹ گئی مگر بےتاب ہو جاتی ہے. فوراً مطلب یہ ہے کہ جو سلامت آنکھ تھی اس آنکھ سے پھر دیکھنا شروع کرتی ہے, اور جو پھوٹی ہوئی آنکھ ہے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیتی, اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہے, اور ہاتھ رکھنے کے بعد جو سلامت آنکھ ہے جب اس سے دیکھا تو یہ آنکھ بھی چلی گئی. مگر قسم خدا کی حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ جو آنکھ چلی گئی تھی اللہ نے موسیٰ کے صدقے میں وہ آنکھ پھر سے عطا فرما دی. غرض یہ کہ حضرت موسیٰ حضرت صفورہ کی آنکھیں کئی مرتبہ گئی, کئی مرتبہ آئی, مگر اللہ نے پھر وہ آنکھیں عطا فرمائی حضرت صفورہ کو کہ بار بار خدا کا جلوہ نگاہوں میں دیکھتی رہتی مگر پھر نہیں پھوٹتی. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کاش کو تمہارے پاس وہ عشق ہوتا جب آقا نے کہا تھا کہ چلیے تو تم بھی چلنا شروع ہو جاتے, ارے بال پر ہی تو چلتے, مگر قسم خدا کی پھر وہ تم کو بال پر دیے جاتے کہ جہاں آقا تشریف لے کر جا رہے ہیں پھر وہاں آپ بھی تشریف لے کر جاتے, وہاں آپ بھی تشریف لے کر جاتے, جہاں آقا تشریف لے کر جا رہے پھر وہاں آپ بھی تشریف لے کر جاتے. مگر کاش کو وہ عشق آپ کے پاس نہیں ہے. آقا فرماتے کہ پھر وہاں سے جب میں آگے چلنے لگا تو ایک پرانی یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی, اور پرانی یاد کیا آئی, جبریل سے کہا جبریل ایک مرتبہ تم نے ہمارے جد امجد کے پاس گئے تھے اور ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا, جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے کہا تھا ان سے کہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا ہے, اگر تمہاری دل کی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں پہنچا دوں. تو میرے جد امجد نے تمہاری انکار کر دیا تھا کہ یعنی میں تم سے کسی طرح کی کوئی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, میرا رب میرے لیے کافی ہے, میرا رب میرے لیے کافی ہے. اے جبریل آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا ہے, اے جبریل آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا, تیرے کوئی دل کی خواہش ہو تو مجھے بیان کر تاکہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں, تیرے دل کی کوئی خواہش ہو تو بیان کر تاکہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کا تسلیم, بس ایک ہی تمنا ہے کہ جب آپ رب کی بارگاہ میں پہنچیں تو اتنی سفارش کرا دیں کل قیامت کے دن جب آپ کی امت گزر رہی ہو پولیس راست سے گناہگار امت, تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں, میں اپنے پروں کو بچھا دوں. بس اتنا کرم فرمائے کہ اتنی سی مل جائے کہ آپ کی امت گناہگار گزر رہی ہو اور میرے پر پولیس راست پر بچھے ہوئے ہوں, میرے پر بچھے ہوئے ہوں اور ان کے اوپر سے وہ گزر جائیں. اللہ وہ سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت دعا ارشاد فرماتے ہیں, اور فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں جب جبریل کے پر بچھے ہوئے ہوں گے نا تو پولیس رات کے کنارے تو اللہ کے رسول خود جلوہ گر ہوں گے, اور زبان مبارک پر ہوگا رب سلم امتی, رب سلم امتی, اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو پھر سرکار سیدی اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ پل سے گزارے راہ گزر کو خبر نہ ہو, ہمیں تمہارے جبریل پر کی بھی ضرورت نہیں ہے, پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں, جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. جب مصطفیٰ پلسرات سے گزاریں گے تو قسم خدا کی جبریل کے پر کو بھی خبر نہیں ہوگی, ہم پلسرات سے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے. جب رب سلم جب صدائے محمد ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر جب ہم سدرہ سے آگے چلے تو آقا فرماتے ہیں کہ اب یہ اللہ کے رسول کی رفتار ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار. آقا فرماتے ہیں کہ ایک قدم میں ہم نے اتنا سفر طے کیا جتنا حضرت امی ہانی کے گھر سے سدرہ تک کا سفر تھا, ایک قدم میں طے کیا, ایک قدم میں طے کیا اتنا سفر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اب ان کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول کا سفر ہے. تو آقا فرماتے ہیں غرض یہ کہ وہ مقام آیا کیا عرش آدم پر میں پہنچا, عرش آدم نے میرے دامن کو تھام لیا, اس سے بھی میں آگے بڑھا
اور آگے بڑھنے کے بعد ایک مقام وہ آیا جو قرآن فرماتا قاب قوسین او ادنا فتدلی فکان قوسین کی اللہ فرماتا ہے کہ پھر اتنا قریب ہوا وہ جلوہ، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان کا فیصلہ رہ گیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق آقا فرماتے کہ اپنا نورانی ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا، اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کری، اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میرے رب نے مجھ سے 70 مرتبہ کہا، 70 مرتبہ رب کا کلام آتا رہا کہ اب میرے محبوب مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا تم کو عطا کیا جائے، میرے محبوب مانگیے تم کو کیا عطا کیا جائے۔ میں نے ہر مرتبہ اپنی امت کو ہی مانگا، ہر مرتبہ میں نے اپنی امت کو مانگا۔ آج اس کی جس نبی نے شب معراج کی رات میں امت کو نہیں بھولے، براق پر بیٹھتے ہوئے امت کو یاد کیا، دنیا میں آتے ہوئے امت کو یاد کیا، آج ان کی امت ہے۔ میرے دوستو بتاؤ ہم اپنے نبی کو کتنا یاد کریں؟ قسم خدا کی جس نبی نے اتنا دل و جان سے ہمیں چاہا، اگر ہم اپنے نبی کو اتنا چاہ لیں تو کوئی بھی زمانہ ہمیں آنکھیں نہیں دکھا سکتا، کوئی زمانے میں طاقت نہیں ہے۔ میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جتنا نبی ہم سے محبت کرتے ہیں، اگر اتنی حقیقت میں ہم تم نبی سے محبت کرنے لگے، اتنی نبی سے محبت کرنے لگے، تو یہ زمانہ چل کر خود ہمارے قدموں میں آ جائے گا۔ اس زمانے کی بڑی سے بڑی سپر پاور طاقتیں ہمارے قدموں میں آ جائیں گی، اور جب تک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے رہے، زمانے نے یہ دیکھا کہ زمانہ جھک کر ان کو سلام کرتا تھا۔ بڑی بڑی سپر پاور ہے، آج کی سپر پاور کچھ نہیں، اس دور کی بڑی بڑی سپر پاور، روم جیسی سپر پاور، ملک شام جیسی سپر پاور، یہ ساری پاوریں جو ہے مسلمانوں کے نام سے پانی بھرا کرتی تھیں۔ مگر افسوس ہے دوستو، جب سے ہمارا کلیکشن نبی کی ذات سے کمزور ہوا ہے، آج ہم بکھر گئے ہیں، آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، آج ہم کو دھمکایا جا رہا ہے، آج ہمیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ شب معراج کے تعلق سے میرے دوستوں میں تم کو یہ پیغام دیتا ہوں، یہ زندگی جو ہے 4 دن کی زندگی ہے، ایک دن ہمیں پھر موت آ جائے گی، فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، ہمیں کفن میں لپیٹ کر قبرستان پہنچا دیا جائے گا، ہمارا نام نشان مٹ جائے گا، مگر قسم خدا کی اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی رہے گا۔ فیضان رضا تم کو دعوت سکون دیتا ہے۔ میرے نوجوانوں اٹھو، آج بھی نبی سے حقیقت محبت کر لو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، قبر میں بھی کامیاب رہو گے، حشر میں بھی کامیاب رہو گے، جہاں تم پہنچو گے کامیابی تمہارے قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی، کامیابی تمہیں قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی۔ مگر قسم خدا کی جیسے نبی نے تم کو چاہا ہے، جیسے تمہارے نبی نے تم سے محبت کی ہے، اے رانی کے مسلمانوں، ایسی تم بھی نبی کے نام سے محبت کرو، نبی کی ذات سے محبت کرو۔ ارے اندازہ تو لگاؤ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو جو بھی فرائض عطا کیے، اگر وہ روزہ ہے تو اللہ نے زمین پر عطا کیا کہ میرے محبوب تیری امت پر بھی روزے فرض کی جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی باری آئی تو اللہ نے حکم زمین پر دیا، میرے محبوب تیری امت کو ہم زکوٰۃ کا حکم دیتے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ حج کی باری آئی، کہا محبوب ہم نے تیری امت میں سال میں 1 مرتبہ حج فرض کر دیا ہے۔ مگر قسم خدا کی نماز ایک ایسی اہم چیز ہے، اللہ نے شب معراج بلایا اپنے محبوب کو، کہا میرے محبوب اپنا ہمارا دیدار کیجئے، ہمارے قرب خاص میں آ جائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرب خاص میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب قرب خاص میں پہنچے، عرض کیا میرے مولا تو نے میری معراج تو مجھ کو عطا کر دی ہے کہ میں نے تیرا دیدار کیا ہے، بتا میرے مولا میری امت کی کیا معراج ہے، میری امت کو کون سی معراج تو نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تیری امت کو نماز دے رہا ہوں، وہ تیری امت کی معراج ہے، وہ تیری امت کی معراج ہے۔ تو اس بات سے پتہ یہ چلا کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں بھی اس کو فرض کر دیتا کہ محبوب ہم نے تمہیں نماز عطا کر دی ہے، تم بھی نماز پڑھو، تمہاری امت بھی نماز پڑھے گی۔ مگر نہیں، اللہ رب العزت نے شب عشرہ اپنے محبوب کو بلایا، اور بلانے کے بعد وہاں نماز اللہ نے دی کہ میرے محبوب تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نے ہمارا آن کے یہاں دیدار کیا ہے، تمہاری امت کی معراج یہ ہے
کہ وہ نماز پڑھے اور ہماری تجلی کا دیدار کرے. جنہیں کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا، اے علی اتنی نمازیں پڑھتے ہو، کبھی جس رب کی نماز پڑھتے ہو اس رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس رب کا دیدار سجدے میں نہ ہو. علی جب سجدے میں سر رکھتا ہے، سر رکھنے کے بعد دوسرا سجدہ بعد میں کرتا، پہلے تجلیات ربانی کا دیدار کر لیتا ہے. پہلے تجلیات ربانی کا دیدار. تمہارے نبی کا خود فرمان ہے. آقا سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ خدا کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے. خدا کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے، رب کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو رب تمہارے قریب ہو اور تم رب کے قریب ہو جاؤ تو اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے سجا لو. قسم خدا کی تم رب کے قریب ہو جاؤ گے، رب تمہارے قریب ہو جائے گا، رب تمہارے قریب ہو جائے گا. اللہ اکبر. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف وہاں پہنچے اس مقام پر، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب دنیا سے تشریف لے کر آئے ہو، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مالک مولا، جب اللہ نے کہا میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، تو اللہ کے حبیب فرماتے التحیات للہ والصلوات. کہا میرے مالک مولا میری بدنی عبادت ہے، میری زبانی عبادت ہے، میری مالی عبادت ہے، میری کولی عبادت ہے، میری ساری عبادات تیرے لیے ہے، میری ساری عبادات تیرے لیے ہیں. جب محبوب نے یہ کہا نا، اور جب عاجزی ان کی ساری کا یہ عالم رب نے دیکھا، تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. اے میرے محبوب تجھ پر میرا سلام، تجھ پر میرا سلام ہو میرے محبوب، اور تجھ پر میری رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کھلا رہے. جب اللہ رب العزت کو یہ دیکھا کہ میرا رب اتنا کریم ہے کہ مجھ پر سلام بھیج رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا. اس موقع بھی ہم گناہ گاروں کو یاد کیا، ہم گناہ گاروں کو یاد کیا، اور آقا فرماتے ہیں مالک مولا بس مجھ پر تیرا سلام نہ ہو، مجھ پر ہی تیرا سلام نہ ہو. آقا فرماتے السلام علیکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے مولا میری امت کے جو صالحین ہیں تیرا سلام ان پر بھی ہوگا، جو متقی ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں. مولا مجھ پر تیرا سلام نہیں بلکہ جو نماز پڑھنے والے میرے امتی ہیں ان پر بھی تیرا سلام ہونا چاہیے، ان پر بھی تیرا سلام ہونا چاہیے. جو اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں یہ محبوب اور محب کی باتوں کو پڑھتے ہیں. اتحیات کے اندر جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں اتحیات للہ والصلوات، تو یہ محبوب اور محب کی باتیں ہیں. جب یہ ہو گیا تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ محبوب اور محب میں یہ باتیں ہوئی ہیں نا، تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ معراج ہے مصطفیٰ کی. اور دو جملوں میں اپنی بات کو ختم کروں، دو باتوں میں اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. معراج جو ہے نا، معراج الفاظ معراج جو بنا، ہم جب لکھتے نا تو معراج جو ہے پہلے آئے گا میم، پھر عین آئے گا، را آئے گا، الف آئے گا، جیم آئے گا. کتنے حروف ہو گئے؟ یہ 5 حروف ہو گئے نہیں 5 حروف. میم، عین، را، الف، جیم، یہ 5 حروف ہو گئے. ان 5 حروفوں کے اندر ہی معراج چھپا ہوا ہے. ان 5 حروفوں میں ہی معراج چھپا ہوا. کیسے؟ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عین سے عرش اعظم پر تشریف لے گئے، عین سے عرش اعظم پر تشریف لے گئے. رے سے رات کے حصے میں گئے، رے سے رات کے حصے میں گئے. الف سے اللہ سے ملنے گئے، اور جیم سے جبریل کے ساتھ گئے، ہو گئی معراج. جیم سے جبریل کے ساتھ گئے، ہو گئی معراج. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے.